السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ہندی سمجھنے والے بولنے والے بھائیوں سے خصوصی گزارش ہے کہ وہ 2-4 منٹ کے لیے تشریف رکھیں۔ ابھی جو جمعہ کا خطبہ ہوا اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، شیخ محترم کا جو خطبہ تھا وہ دراصل نئے تعلیمی سال کی جو ابتدا ہو رہی ہے اس سلسلے میں بچوں کو، ذمہ داران کو، والدین کو اس بات پر ابھارنے کے سلسلے میں تھا کہ یہ تمام لوگ مل کر اس علمی مشن کو آگے بڑھائیں، تعلیمی مشن کو آگے بڑھائیں، اور ابھی جو حالات سامنے ہیں، کورونا جیسی عالمی وبا ہمارے سامنے ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو بچاؤ کے تدبیر ہیں ان تدبیروں کا بھی سارے لوگ ان تدبیروں کو اختیار کریں تاکہ سماج معاشرہ بھی اس بیماری سے محفوظ رہے اور نونہال بچے بھی اس وبا سے محفوظ رہے۔ اس تعلق سے شیخ محترم کی گفتگو تھی۔ میرے بھائیوں، ایک حقیقت ہے کہ علم کا حاصل کرنا یہ بہترین عبادات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر علم کی فضیلت بیان کی اور بتایا کہ کیا جاننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین کا حاصل کرنا، بنیادی علم کا حاصل کرنا ایک فریضہ ہے ہر ایک کے لیے۔ جو دین کی خصوصی طور پر بنیادی تعلیم ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی علم جو ہے وہ تو دنیا تک ہی اس کے فائدے محدود ہیں، لیکن جو علم دین کا تعلق ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں اس کا اصل فائدہ ملے گا۔ اس لیے علم دین کا حاصل کرنا ایک عبادات میں شمار ہے۔ دوسری عباداتوں کی طرح یہ بھی ایک اہم ترین عبادات ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جو ہم ذمہ دار ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص جو ذمہ دار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ ایک گارجن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کو ابھارے، بچوں کی مدد کرے اور بچوں کو ترغیب دلائے حصول علم پر۔ اسی طرح کچھ معلمین کی بھی ذمہ داری ہے، وہ معلمین اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھائیں اور وہ قدوہ خود بنے۔ علم کے تعلق سے علم کے جو اوصاف ہیں، معلم کے جو اوصاف ہیں، وہ اوصاف بھی معلم کے اندر موجود ہونا چاہیے، اور ان اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے علم دین کی نشر و اشاعت کرے، اور جو متعلمین ہیں، طلباء ہیں، ان کے سامنے ایک قدوہ بن کر کے پیش ہوں۔ اور اسی طرح پورے سماج کی بھی ذمہ داری ہے وہ ایک ماحول بنائے کہ علم دین کی کیسے نشر و اشاعت ہو، علم دین کو کیسے پھیلایا جائے، اور امت کے بچوں کو کیسے علم دین سے
آراستہ کیا جائے اور ان کو علم دین سے کیسے مسلح کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، علم دین کا حاصل کرنا اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ کریں گے تو یہ اس کا شمار عبادات کے اندر ہوگا۔ اور دوسری اہم بات میرے بھائیوں، ابھی جو ہمارے سامنے حالات بنے ہوئے ہیں، کورونا جیسی عالمی بیماری ہمارے سامنے پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے بال بچے نئے تعلیمی سال کی ابتدا کر رہے ہیں، تو ہمیں تعلیمی سلسلہ جاری بھی رکھنا ہے اور اس بیماری سے تحفظ بھی حاصل کرنا ہے، اور اس بیماری سے بچنے کی جو بھی تدبیریں ہو سکتی ہیں ان تدبیروں کو بھی استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ جو بھی حکومت کی طرف سے یا اطباء کی طرف سے جو بھی ہدایات ہیں ان ہدایات کے مطابق ہم عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ اور اس وقت سب سے بہترین طریقہ حالات کے حساب سے یہ ہے کہ فاصلاتی تعلیم ہو، نیٹ کے ذریعے سے تعلیم حاصل کیا جائے، آن لائن تعلیم حاصل کیا جائے۔ اس سے ہم اب یہ جو خطرناک بیماری ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے دوری بنا کر کے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اور وسائل ہو سکتے ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے عام حالات میں بھی اور خصوصی طور پر تعلیمی اوقات میں بھی ان تمام جو بچاؤ کے احتیاطی تدابیر ہیں ان تدابیر کو ہم اختیار کریں تاکہ اللہ رب العزت ہماری صحت کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے لیے علم کا راستہ بھی آسان کرے، ہم علم دین کو حاصل کریں اور علم دین کا حصول جو ایک عبادات ہیں وہ عبادات ہماری عبادات ہو اور اس کے اندر اللہ رب العزت اخلاص پیدا کرے، خود ہم علم سیکھیں اور ہم اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیں اور سماج کو بھی علم دین سے روشناس کرائیں اور علم دین کا ماحول اپنے سماج و معاشرہ میں بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے اور علم دین کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ علم دین کے حاصل کرنے کا جو تقاضا ہے یعنی اس پر عمل کرنا ہے، اللہ رب العزت اس علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ہم تمام کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعزاء اقارب جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جب تک اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا۔